دستورنا القرآن وديننا الإسلام أركانه الجليلة دعائم الفضيلة وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ، اور بے شک ہم نے آسان کیا قرآن نصیحت کو، پھر ہے کوئی نصیحت پکڑنے والا؟ Our guide is the Quran, our religion is Islam. 5 noble pillars upholding what is virtuous. To make the testimony is the base of the faith, and the fast and the prayer, the pilgrimage and charity. سورت القمر کے بعد سورت الرحمن ہے. سورت الرحمن کو بھی میں انشاءاللہ آپ کو سورت الرحمن کو سمجھنے کے لیے دیکھیے دو باتیں بڑی اہم ہیں. پہلی بات یہ کہ فبی ای آلاء ربکما تکذبان کو سمجھنا ہے، اور اعلیٰ کے لفظ کو سمجھنا ہے. اعلیٰ کا کیا مطلب ہے؟ دوسری چیز ہے ذوالجلال والاکرام. 2 مرتبہ یہ لفظ آیا ہے ذوالجلال والاکرام کا، اور صرف رحمان میں آیا ہے. پورے قرآن میں کہیں اور جگہ ذوالجلال اور ذوالاکرام کا ذکر نہیں ہے، صرف سورۃ الرحمان ہی میں ہے. تو اس کا تعلق ہے اعلیٰ سے. یہ جو آیت ہے فبأي آلاء ربكما تكذبان، یہ 30 سے زیادہ مرتبہ آئی ہے، اور یہ سوال ہے، اور ایک ہی سوال بار بار کیا گیا ہے. ایسا کیوں کیا جاتا ہے؟ تو یاد رکھیے کہ جو ضدی لوگ ہوتے ہیں، مان کر نہیں دیتے، ایسے لوگوں کے ضمیر کو جگانے کے لیے بار بار سوال کیا جاتا ہے تاکہ ان کا ضمیر جاگ جائے، بیدار ہو جائے. اعلیٰ کا ترجمہ عام طور پر کیا جاتا ہے نعمتیں. تم اے انسانوں، اے جنات، تم اللہ تعالیٰ کی کون کون سی نعمتوں کا انکار کرو گے؟ لیکن مولانا حمید الدین فراہی نے اس پر بڑی تحقیق کی. اس تحقیق کو مولانا ابوالعلا مودودی نے تفہیم القرآن میں استعمال کیا، اور انہوں نے ثابت کیا کہ عربی زبان میں اعلیٰ کے مفہوم میں صرف نعمتیں شامل نہیں ہیں، بلکہ طاقت، قدرت. کیونکہ اس میں ایک ذکر آیا ہے ہاذہ جہنم، یہ ہے دوزخ. اس کے بعد پوچھا گیا تم اللہ تعالیٰ کی کون کون سی اعلیٰ کا انکار کرو گے؟ ظاہر ہے دوزخ کوئی نعمت تھوڑی، تم اللہ کی کون سی. تو یہاں اس کا ترجمہ کیا کریں گے ہم؟ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا کیسے انکار کرو گے؟ وہ تمہیں سزا دے سکتا ہے، آگ میں جو ہے جلا سکتا ہے تمہیں. تو مولانا مودودی نے مولانا حمید الدین فراہی سے استفادہ کرتے ہوئے ہر جگہ اس کا ایک مختلف ترجمہ کیا ہے، اور پھر وہ ساری تحقیق نقل کی ہے کہ عربی زبان میں یہ اوصاف حمیدہ کے لیے، کمالات کے لیے، عنایات کے لیے، الطاف کے لیے، نعمتوں کے لیے، طاقت کے لیے، قدرت کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. پوری صورت کا ہم خلاصہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں. جو انسان اور جو جن اللہ کی نعمتوں اور قدرتوں اور اس کی طاقتوں اور اس کی الطاف اور عنایات اور اس کی مہربانیوں کی تصدیق کرے گا، اس کی تصدیق کرے گا، اللہ اس کے لیے ذوالاکرام ہوگا. اور جو اس کی تکذیب کرے گا، جو جن اور جو انسان اللہ کی نعمتوں، اس کی قدرتوں، اس کی طاقتوں، اس کی مہربانیوں کا انکار کرے گا، جھٹلائے گا، تکذیب کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے کیا ہوگا؟ ذوالجلال ہوگا. ذوالجلال ہوگا کا مطلب یہ ہے کہ اسے جہنم رسید کرے گا، اور ذوالاکرام ہوگا کا کیا مطلب ہے؟ اس کو جنت میں داخل کرے گا. چلیے، تو پہلے پیراگراف میں رحمانیت اور ربوبیت کے دلائل ہیں، دوسرے میں قدرت اور جزا و سزا کے دلائل ہیں، تیسرے میں احوال قیامت ہے. یہاں مجرمین کا انجام اور دلائل جو ہے قیامت ہے، قیادت نہیں ہے.
5वें में जो है मोहसिनीन का अंजाम बयान किया गया है। 6ठे में इजाफी नेमतें हैं। पूरी सूरत का खुलासा क्या है? आला उल्लाह की तस्दीक करने वालों के लिए आखिरत में अल्लाह जुल इकराम होगा और तकजीब करने वालों के लिए जुल जलाल होगा। कुरान की तालीम के अलावा आफाक व अनफुस की निशानियों पर गौर करो, आखिरत के अजाब व सवाब के कायल हो जाओगे। अच्छा जी, अर्रहमान। अब खैर फिर कभी जिंदगी रहेगी तो फिर रहमान में ऐसे ऐसे अजीब गरीब नुक्ते हैं इसमें, तो इसकी तफसीर फिर, ये तो खुलासा हम बयान कर रहे हैं यहां कि अल्लाह रहमान है। ये नहीं फरमाया अल्लाह अल्लमल कुरान, क्या फरमाया? अर्रहमान अल्लमल कुरान। खुदा बहुत मेहरबान है, बहुत मेहरबान है। अर्रहमान है, उसकी रहमत अपनी चोटी और बुलंदी पर है। उसका सबूत क्या है? उसका सबूत ये है कि उसने कुरान की तालीम का इंतजाम किया। अल्लाह रहमान है ना, तो ये रहमानियत की दलील है। अगर ये कुरान नाजिल ना होता तो आप लोग बकरियों की तरह, भैंसों की तरह और जानवरों की तरह बगैर शादी की जिंदगी गुजारते। रहमान है ना, ये कुरान क्या है? हमारे लिए किताब रहमत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी सरापा रहमत है, कुरान भी सरापा रहमत है और अल्लाह ताला भी सरापा रहमत है।